بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله یا نور اللہ یا رسول اللہ. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے اور اس مبارک نشست کی ساری برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. آج اس نشست میں ہمارا عنوان ہے شیطانی وسوسے اور ان کا علاج. شیطانی وسوسے اور ان کا علاج یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جس میں ہم یہ سماعت کریں گے کہ شیطان کس قسم کے وسوسے وہ دیتا ہے اور کون سے وار اس کے زیادہ اہم ہیں اور کون سے لوگ اس کے جال میں آسانی سے وہ پھنس جاتے ہیں. جہاں تک شیطان کا تعلق ہے، شیطان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جن ہے اور یہ بڑا عابد و زاہد تھا. پہلے ہر آسمان پر اس کے مختلف نام تھے. ہزاروں برس، لاکھوں برس اور ایک روایت کے مطابق 6 کروڑ برس اس نے اللہ تعالی کی عبادت کی. زمین و آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. عبادت کرتے کرتے یہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اسے پہلے آسمان کی حکومت دی گئی، جنت کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں اور یہ فرشتوں کا استاد بن گیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد، آپ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا
سورہ بقرہ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالی نے اس سے فرمایا، قولا، رب نے فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی اور کہنے لگا، قالا، وہ بولا، انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ جب اس نے یہ متکبرانہ قول اور حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی تو رب نے اس سے فرمایا، قال، ارشاد فرمایا، فاہبط منہا، تو یہاں سے دور ہو جا، اتر جا، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو میرے دربار میں تکبر کرے، فاخرج، تو یہاں سے نکل، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 35 میں ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت ہے۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ لعنتی ہو گیا، اور آدم علیہ السلام کی جب اس نے گستاخی کی تو یہ برباد ہو گیا، اس کا علم، اس کی عبادتیں، اس کی ریاضتیں، اس کے مجاہدات، اس کے کچھ کام نہ آئیں، اور جو اسے مقام و مرتبہ ملا ہوا تھا سب اس سے چھین لیا گیا۔ تو اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد سے حسد کیا، کیونکہ ایک انسانی فطرت بھی ہے اور یہ جنات میں بھی فطرت پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے یہ خیال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں اس سارے مقام و مرتبے سے محروم ہو گیا، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد سے دشمنی کا اعلان کیا، لیکن اس نے اس دشمنی کے اظہار کرنے کے لیے ایک لمبی عمر مانگی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا، اے مالک، اے میرے رب، تو مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ جب قیامت میں دوسری سور پھونکی جائے گی اور جب سارے لوگ دوبارہ اٹھیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ نے فرمایا بے شک تجھے اتنی تجھے مہلت دی گئی، لیکن اسے مہلت دوسری سور تک نہ دی گئی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 38 میں ہے، الی یوم الوقت المعلوم،
ایک مقررہ وقت تک مہلت دی گئی، اور وہ پہلی سور ہے۔ جب پہلی سور پھونکی جائے گی اور ہر چیز فنا ہوگی تو شیطان کو بھی موت آ جائے گی۔ اب اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور رب کے دربار میں اس نے چیلنج کیا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 39، قال، اس نے کہا، ربی بما اغویتنی، اے میرے رب، تو نے چونکہ مجھے گمراہ کر دیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس طرح گمراہ کروں گا کہ زمین میں برائیاں ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ تو شیطان کے وسوسوں کا ایک انداز یہ ہے کہ جو غلط چیز ہے، جو برائی ہے، جو گناہ ہے، شیطان اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو صراط مستقیم سے اغوا کر لوں گا۔ یہ سیدھے راستے پر جا رہے ہوں گے، ان پر ڈاکہ ڈال کر ان کو اغوا کر لوں گا اس راستے سے۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں اے مالک، جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے وہ میرے وار کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 میں قرآن نے اس کے چیلنج کو یوں بیان کیا، قال، وہ بولا، فبما اغویتنی، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ اس ظالم کا انداز گستاخانہ ہے کہ گمراہ خود ہوا اور گمراہی کی نسبت رب کی طرف کرتا ہے۔ تو اس نے کہا، اے اللہ، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو اب میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس طرح روکوں گا کہ میں صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے پر چل رہا ہوگا اسے بہکاؤں گا اور اسے صراط مستقیم سے دور کر دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا۔ دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں سمتوں سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب فرشتوں نے یہ کلام سنا، فرشتوں نے یہ گفتگو سنی، تو وہ رو پڑے اور عرض کی، اے مالک، جب یہ لعین انسانوں کو چاروں طرف سے بہکائے گا تو پھر بچنے کی راہ کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا، دو سمتیں میری رحمت کے لیے ہیں، ایک تو اس نے اوپر کا ذکر نہ کیا اور دوسرا نیچے کا ذکر نہ کیا۔ تو فرمایا، جب میرا بندہ گناہگار بندہ شرمندہ ہوگا اپنے گناہ پر اور نیچے کی طرف وہ جھک جائے گا اور اپنے سر کو نیچے سجدے میں رکھ دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے گا، اور آسمان کی طرف جب ہاتھوں کو بلند کرے گا تو میری رحمت اسے ڈھانپ لے گی اور میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ تو یہ رب کے دربار میں اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے۔
سورۃ النساء آیت نمبر 119 میں ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، وہ بولا اور ضرور بضرور میں انہیں گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ شیطان کے وسوسوں کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان کو لمبی امید دلاتا ہے کہ ابھی میں گناہ کر لوں پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا گناہ کرنے کا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو ضرور بضرور وہ جانوروں کے کان چیریں گے، جس طرح مشرکین مکہ جانور کے کان چیر کر اسے بتوں کے لیے مخصوص کر لیتے تھے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو ضرور بضرور وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلیں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی عورت ہو اور وہ نقل کرے مردوں کی، اور کوئی مرد ہو اور عورت کی نقل کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مردوں کو داڑھی شریف عطا فرمائی، تو داڑھی کو مونڈ دینا اور شیو بنا لینا یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا ہے۔ تو اس طرح اس آیت کریمہ میں وہ تمام زینتیں شامل ہیں جو کہ حرام ہیں۔ حرام زینتیں کرنا یہ در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 18 میں ہے کہ جب شیطان نے یہ چیلنج کیے اور کہا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، یہاں سے نکل جا ذلیل و رسوا ہو کر، دھتکارا ہوا ہو کر یہاں سے نکل۔ لمن تبعک منہم، جو کوئی تیری پیروی کرے گا، جو کوئی تیرے وسوسوں کا شکار ہوگا، جو تیری باتیں مانے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ شیطان ہم سے شدید دشمنی رکھتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اس سے دشمنی کرو۔ تو شیطان ہم سے شدید دشمنی رکھتا ہے، یہ مرتے دم تک، جب تک روح نکل نہ جائے یہ اپنا پورا زور تباہ کرنے پر لگاتا ہے۔ ایک بزرگ انتقال کرنے لگے، نزع کی کیفیات تھیں، شدت بے ہوشی کی وجہ سے، غشی کی وجہ سے بار بار آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی، جب آنکھ کھلتی تو آپ کہتے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس شیطان آتا ہے اور شیطان کہتا ہے افسوس میں ہار گیا، تو جیت گیا، میں تجھے تباہ نہ کر سکا، آج تو اپنا ایمان سلامت لے کر جا رہا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں تو دھوکہ دے رہا ہے، ابھی میری جیت نہیں ہوئی، جب تک میری روح ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکل نہ جائے اس وقت تک میں اپنی جیت تسلیم نہیں کروں گا۔ تو شیطان ہر موڑ پر وسوسے دیتا ہے اور انسان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
پھر یہ شیطان اکیلا نہیں، بلکہ اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیلے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو شیطان کے یہاں بھی ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کا چیلا لگ جاتا ہے جو دن رات ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح اٹھو تو 3 کام کیا کرو۔ ایک تو ناک کو اچھی طرح صاف کرو کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان تمہاری ناک میں رات گزارتا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے، برے خواب دکھاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اٹھ کر سونے سے اٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرو، جس طرح ہمیں اٹھنے کی دعا سکھائی گئی۔ اور تیسرا فرمایا نماز پڑھو۔ تو شیطان 3 گرے لگاتا ہے، جب یہ تم 3 کام کرتے ہو تو شیطان کی 3 گریں کھل جاتی ہیں۔ شیطان ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے چیلے ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں۔ شیطان گھر میں کب داخل ہو سکتا ہے؟ جب ہم گھر میں قدم رکھیں اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو ہمارے ساتھ شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ جس کھانے پر جس پانی پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس میں شامل ہوتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک شیطان اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو شیطان بھی ہے، اس کے چیلے بھی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ شیطان کے جو چیلے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جو جنات سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو انسان ہیں۔ تمام وہ انسان کہ جو گمراہ ہیں، بدعقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، کافر ہیں، یہودی عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جو لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے کے سارے یہ شیاطین ہیں اور یہ انسانی شیطان ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الناس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اعوذ، آپ عرض کیجئے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسے دینے والے خناس کے شر سے۔ من شر الوسواس، وسوسے دینے والے، الخناس، خناس اس شیطان کو کہتے ہیں جو وسوسہ دے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر موقع پا کر پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ دیتا ہے، من الجنۃ والناس، یہ وسوسے دینے والے شیاطین جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 112 میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ انسانی شیطان بھی نبیوں کے دشمن ہیں
اور جو جنات میں شیطان ہے وہ بھی نبیوں کے دشمن ہے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ ایک دوسرے پر وسوسوں کو خوشنما بنا کر ڈالتے ہیں تاکہ وہ دھوکہ دے سکے. جامع البیان میں روایت نمبر ہے 29678. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے. جب انسان غافل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے اور نیکی سے غفلت ہوتی ہے، یا بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اور جب وہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. جامع البیان ہی میں ہے روایت نمبر 29683. حضرت ابن زید فرماتے ہیں خناس وہ شیطان ہے جو ایک بار وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسری بار پیچھے ہٹ جاتا ہے اور موقع کا منتظر رہتا ہے. اور یہ انسانی شیطان ہے، یہ انسانوں پر جنات والے شیطان سے زیادہ شدید ہوتا ہے. یعنی حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ شیاطین کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جن کا تعلق جنات سے ہے، اور ایک وہ شیاطین ہیں جو انسان ہیں. انسانی شیاطین کون ہیں؟ جو نیکی سے روکنے والے ہیں، جو گناہوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، گمراہ لوگ ہیں. تو حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ دونوں شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن زیادہ خطرناک وسوسہ اس کا ہوتا ہے جو انسانی شیطان ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری صحبت سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اگر دوست یہ جس کے بعد اٹھک بیٹھک ہے وہ انسانی شیطان ہو، وہ گمراہ ہو، وہ بد عقیدہ ہو یا کافر ہو، تو اس کی صحبت میں بیٹھنے والے کے دل میں وسوسے ضرور پیدا ہوں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 200 اور 201 میں ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. اور اگر شیطان تجھ پر وسوسہ ڈالے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگ. جب بھی شیطان کا وسوسہ آئے یا شیطان حملہ کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً رب کی طرف رجوع لائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. انہ سمیع علیم، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، متقی لوگوں پر جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے تذکروا، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور شیطانی وسوسوں سے وہ بچ جاتے ہیں. یہ بھی بات یاد رہے کہ شیطان ہاتھ پاؤں کھینچ کر گناہ نہیں کرا سکتا، صرف خیالات اور وسوسے ڈال سکتا ہے. شیطان کی مثال اس انسان جیسی ہے کہ جو ہمیں آ کر کوئی مشورہ دیتا ہے. اب ہم اس مشورے کو عمل کر لیں اس مشورے پر، اور اگر وہ مشورہ غلط ہو تو ہمیں نقصان پہنچے، تو در حقیقت وہ مشورہ دینے والا ہمارے پاؤں کھینچ کر ہمیں غلطی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ وہ ہمارے ذہن کو خراب کرتا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22 میں ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا
اور جہنمی اب جہنم کی طرف جانے لگیں گے تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے تمہیں جھوٹی امیدیں دی، میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے، وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی قابو نہیں تھا، میں تمہیں زبردستی گناہ نہیں کرا سکتا تھا، الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تمہاری مرضی تھی تم میری دعوت کو قبول نہ کرتے، فلا تلومونی، تو تم مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، خود اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، نہ تو میں تمہاری مدد کر سکوں گا، وما انتم بمصرخیہ، اور نہ ہی تم اب میری مدد کر سکو گے۔ شیطان کون کون سی چیزوں کے ذریعے انسان پر قابو پاتا ہے اور اس کے وار کون کون سے ایسے ہیں کہ اگر انسان اس وار میں شکار ہو جائے اور اس جال میں پھنس جائے تو پھر وہ شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتا ہے۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب تلبیس ابلیس میں لکھا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ کے ساتھ 72 یا 78 یا کم و بیش مومنین تھے، 72 تھے یا 78 تھے یا جو بھی تعداد تھی اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہر جانور کا ایک جوڑا موجود تھا۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک بڈھا بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا وہ بڈھے تو کون ہے؟ تو کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو میری جو کشتی میں کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگا میں لوگوں کو بہکانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہاں سے دفع ہو جا۔ تو کہنے لگا کہ چلے میں یہاں سے جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 5 میرے وار ہیں، میں ان 5 چیزوں کے ذریعے لوگوں پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہوں، میں آپ کو 3 بتاؤں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے نوح علیہ السلام آپ اس لائن سے کہیں کہ مجھے 3 کی حاجت نہیں ہے، جو تجھے 2 نہیں بتانے وہی بتا دے۔ تو آپ نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حسد، جب میں لوگوں کو حسد میں مبتلا کر دوں تو وہ چاہے ولایت کے کسی بھی مقام پر فائز ہو، دوسری روایت میں ہے اس کی ولایت تک سلب ہو جاتی ہے۔ حسد ایسی بلا ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد یہ ہے کہ کسی سے جلنا، مثلا کسی مسلمان سے جلنا اور اس کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، وہ مسلمان اس نعمت سے محروم ہو جائے، تو اسے حسد کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس نے کہا ہرس، لالچ، اور یہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ لالچ بڑی بلا ہے، بہت بری بلا ہے۔ اسی طرح تلبیس ابلیس میں ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شیطان آیا تو آپ نے شیطان سے کہا بھلا یہ تو بتلا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے اور انسان تیرے کنٹرول میں آ جاتا ہے؟ تو اس نے کہا جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے تو وہ میرے کنٹرول میں آ جاتا ہے، بالکل میرے قابو میں آ جاتا ہے، میرا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے۔
کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے، جب اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے. پھر شیطان نے کہا اے موسیٰ، میں آپ کو 3 ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے. ایک تو کبھی بھی آپ نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی شخص نامحرم عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو تیسرا میں ہوتا ہوں. دوسری بات، جب آپ اللہ تعالی سے عہد کریں تو فوراً پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے عہد کرے تو میں بیچ میں حائل ہو کر اسے عہد پورا نہ کرنے دوں. اور اے موسیٰ، جب آپ صدقہ نکالنے کی نیت کریں، صدقہ و خیرات، تو فوراً نکال دیا کریں، کیونکہ پھر میں بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں اور پھر میں صدقے کی نیت کو بدل دیتا ہوں. روح البیان میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شیطان ابلیس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردود تو یہاں کیوں آیا؟ تو کہنے لگا میں اس لیے آیا کہ آپ مجھ سے پوچھیں اور میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. تو آپ نے فرمایا اے شیطان، یہ بتا کہ کون کون سے لوگ تیرے دشمن ہیں؟ کون کون سے لوگ تیرے دشمن ہیں؟ یعنی وہ کون سے مسلمان ہیں کہ جن سے تو جلتا ہے اور وہ تیری مخالفت کرنے والے ہیں اور تو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. تو شیطان نے کہا کہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہیں میرے، نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ دیکھ لیں کہ شیطان نے یہ کہا کہ تمام دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن آپ ہیں. رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر بھی رسول اللہ کی محبت کی بات ہے، تعظیم کی بات ہے، توقیر کی بات ہے، فوراً شیطان وسوسے ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے. دوسرا اس نے کہا انصاف کرنے والا حاکم میرا دشمن ہے، وہ دولت مند جو عاجزی کرنے والا ہے، سچ بولنے والا تاجر، اللہ سے ڈرنے والا عالم، نصیحت کرنے والا، رحم دل مومن، توبہ کرنے والا، حرام سے بچنے والا، ہمیشہ باوضو رہنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، اچھے اخلاق والا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا، قرآن پڑھنے والا، اور 15واں میرا دشمن وہ ہے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابلیس تیرے دوست کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا 10 میرے دوست ہیں، ظالم حاکم، متکبر، خیانت کرنے والا، دولت مند، شراب پینے والا، یعنی جو امیر بھی ہو اور شرابی بھی ہو، چغل خور، ریاکار، سود خور، یتیم کا مال کھانے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا اور لمبی لمبی آرزوئیں کرنے والا. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابلیس سے کہا، فرمایا تیرا ہم نشین کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا نشے والا. آپ نے فرمایا تیرا مہمان کون ہے؟ تو اس نے کہا چور. آپ نے فرمایا تیرا قاصد کون ہے؟ وہ کہنے لگا جادوگر. آپ نے فرمایا تیرا دوست کون ہے؟ تو کہنے لگا بے نمازی. آپ نے فرمایا سب سے بڑا دوست تیرا کون ہے؟ تو اس لعین نے کہا جو ابو بکر اور عمر کو برا کہے وہ میرا بڑا دوست ہے.
حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن فرمایا کہ میرے پاس شیطان آیا اور مجھے وسوسے ڈالنے لگا. شیطان کے وسوسے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو روزی کی فکر دیتا ہے. ایک انسان کما رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، لیکن پھر بھی مستقبل کی فکروں میں اسے مبتلا کرتا ہے. اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، اگر مال ڈوب گیا تو کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، مستقبل کا کیا ہوگا. تو انسان کو ایسے وسوسوں کا جواب کیا دینا چاہیے؟ حاتم اسم فرماتے ہیں کہ شیطان آیا میرے پاس اور مجھے معاش کی اور روزی کی فکر دینے لگا اور کہنے لگا اے حاتم تو کیا کھائے گا؟ تو میں نے کہا موت. کہنے لگا تو کیا پہنے گا؟ میں نے کہا کفن. کہنے لگا تو رہے گا کہاں؟ تو آپ نے کہا قبر میں. تو شیطان بھاگ گیا اور کہنے لگا تم تو بہت سخت مرد ہو، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. جب نماز فرض ہوئی تو شیطان نے زوردار چیخ ماری، سارے چیلے جمع ہو گئے. شیطان نے کہا کہ اے میرے چیلوں، مسلمان کو کبھی نماز نہ پڑھنے دینا، ایسے کاموں میں اسے مشغول رکھنا کہ اسے نماز کی فرصت ہی نہ ملے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فون کی گھنٹی بجتی ہے، پھر موبائل پر بات کرتے ہیں تو دکان پر گاہک آ جاتا ہے. اس طرح کرتے کرتے عصر کا وقت ہی چلا جاتا ہے. تو شیطان کے سارے چیلے زور لگاتے ہیں کہ ایسی مصروفیات میں اسے رکھا جائے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے. تو شیطان کے چیلے کہنے لگے کہ ہم پورا زور لگا لیں، پھر بھی کسی کو اگر نماز سے نہ روک سکیں پھر کیا کریں؟ تو شیطان نے کہا پھر یہ کرنا کہ 4 چیلے جو ہیں ہر نمازی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایک دائیں طرف کھڑا ہو، ایک بائیں طرف، ایک آگے ایک پیچھے. جو دائیں طرف کھڑا ہو وہ کہے ذرا دائیں طرف دیکھ، الٹی طرف والا کہے بائیں طرف دیکھ، آگے والا کہے آگے دیکھ، اور پیچھے والا کہے ذرا تو دیکھ تو صحیح پیچھے کون ہے. اور اس روایت میں یوں ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے، تو اوپر والا کہے اوپر دیکھ اور نیچے والا کہے نیچے دیکھ، یہاں تک کہ اسے یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اور فرمایا کہ تم پورا زور، اس روایت میں ہے کہ شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا کہ تم پورا زور اس پر دو کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کے دل میں یہ بات ڈالو کہ دیر ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آدمی بیٹھ کر یا کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ گفتگو کر لے گا، لیکن جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اسے اپنے وقت کی بڑی قدر محسوس ہونے لگی. یعنی قدر کیا ہوگی، اپنے وقت کو گویا کہ وہ ضائع کرتا ہے اور بس یہی فکر ہوتی جلدی نماز پوری کر لوں. تو کہا کہ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ نماز پڑھنے لگے تو اسے کہو جلدی جلدی پڑھ، بہت سارے کام ہیں. اس طرح اس کی نماز کو تم برباد کر دو. شیطان کس طرح انسان کو تباہ کرتا ہے؟ روایت میں آیا کہ 2 بھائی تھے، ایک بڑا نیک تھا اور ایک گناہگار تھا. 40 سال گزر گئے، اس نیک بھائی نے، نیک شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھ تیری زندگی میں بھی 40 سال باقی ہیں، تو نے 40 سال تک دنیا کے مزے نہیں کیے، اب تیری زندگی میں 40 سال ہیں تو 20 سال دنیا کے مزے کر لے اور آخری 20 سال میں دوبارہ توبہ کر کے پھر اللہ کو راضی کر لینا. وہ بھائی اس وسوسے کا شکار ہو گیا. وہ اوپر رہتا تھا، نیچے گناہگار بھائی رہتا تھا. تو یہ اٹھا اور کہنے لگا چلو میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ گناہ کیسے ہوتے ہیں اور دنیا کے مزے کیسے ہوتے ہیں. جب وہ وہاں سے نکلا اور جیسے ہی وہ سیڑھی اترنے لگا
تو نیچے والا جو بھائی تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے، اب توبہ کر لینی چاہیے. تو وہ توبہ کے ارادے سے نیچے سے اوپر کی طرف جانے لگا. تو جو اوپر سے آ رہا تھا اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ نیچے والے کے اوپر گرا اور دونوں انتقال کر گئے. اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے لیے آنے والے کی بخشش فرما دی کہ وہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، اور جو گناہ کے پختہ ارادے کے ساتھ نکلا، اس گناہ کا پختہ ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی گرفت فرما لی. تو دیکھیں اس کی زندگی میں چند منٹ باقی تھے، لیکن شیطان نے وسوسہ کیسے دیا؟ لمبی امید دلائی اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تیری زندگی میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں. تو یہ بھی شیطان کا ایک بڑا خطرناک وار ہے. اسی طرح تلبیس ابلیس میں ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے نے شیطان کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تو کس طرح لوگوں کو قابو میں کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا بس ایک چیز ہے، وہ ہے غصہ. جب کوئی غصے میں آ جائے اور غصے میں وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو میرے لیے اس طرح ہوتا ہے جیسے گیند ہوتی ہے، اور جس طرح بچے گیند سے کھیلتے ہیں میں اس سے کھیلتا ہوں یہاں تک کہ اسے کفر میں مبتلا کر دیتا ہوں. اب دیکھیں اکثر جو طلاقیں واقع ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں. پھر کسی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو واقعی یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے، گھر ٹوٹ گیا، نقصان ہوا. لیکن شیطان دیکھیں کس طرح تباہ کرتا ہے. اس نے پہلے غصہ دلایا، جب وہ غصے میں آیا اس نے طلاق دے دی. اب اس کے بعد شیطان نے یہ وسوسہ دیا کہ کسی طریقے سے بھی اپنی بیوی کو بچاؤ، کسی طریقے سے بھی یہ رشتہ نہ ٹوٹے. اب اس نے دیکھا کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام مسلمان جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ 4 گروہ میں ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اس نے دیکھا کہ چاروں جو ہیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں. پھر احادیث طیبہ میں بھی ہے، جیسے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تو رسول اللہ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا، آپ نے حکم جاری فرمایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی. تو اب رسول اللہ کے فتوے کے بعد کسی کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن پہلے تو شیطان نے غصے کے ذریعے وہ گھر توڑ دیا، اب شیطان اسے بھیج دیتا ہے کسی بدعقیدہ کے پاس جو اپنے آپ کو کہتے اہل حدیث ہیں لیکن حدیث کے فہم سے بالکل دور ہیں، غیر مقلدین. ان کے پاس وہ جاتا ہے اور وہ حدیث کا غلط ترجمہ کر کے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں 1 طلاقیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آتا ہے اور سارے لوگوں کی باتیں وہ ٹھکرا دیتا ہے اور ساری زندگی زنا کرتا رہتا ہے. اور یہ بھی زنا کیسا؟ اعلانیہ زنا کرتا ہے. تو اب دیکھیں غصے کے ذریعے شیطان نے اسے کہاں تک پہنچا دیا، اسے گمراہ کر دیا اور اعلانیہ حرام کاری میں مبتلا کر دیا. اسی طرح محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان 5 گدھے لے کر جا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تجارت کے سامان ہیں، بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا ایک میں ظلم ہے، یہ بادشاہوں کے لیے ہے، اس کے خریدار بادشاہ ہیں. دوسرا تکبر ہے، اس کے خریدار سردار ہیں. پھر حسد ہے، اس کے خریدار قاری ہیں. خیانت ہے، اس کے خریدار تاجر ہیں. اور مکر و فریب ہے، اس کی خریدار عورتیں ہیں. شیطان کے 5 بیٹے ہیں. ایک کا نام صبر ہے، صبر، سا با
را صبر، اس کا کام یہ ہے کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو مصیبت میں انسان کو ایسا وسوسہ ڈالے کہ مصیبت میں انسان گناہ کرے، ماتم کرے اور آوازیں بلند کرے، یہاں تک کہ مصیبت میں کلمہ کفر بک دے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ دوسرا بیٹا ہے آور، اس کا کام ہے لوگوں سے زنا کروانا۔ تیسرے کا جو نام ہے وہ مسور ہے، اس کا کام ہے لوگوں میں جھوٹ عام کرنا، اور یہ کبھی کبھی انسانی شکل میں آتا ہے، اور انسانی شکل میں آ کر کوئی جھوٹی افواہ کسی کو سنا دیتا ہے، اور یہ جھوٹی بات مشہور ہو جاتی ہے۔ جب لوگ اس کی تحقیقات کے لیے نکلتے ہیں اور اس پہلے شخص تک پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک شخص نے یہ بات بتائی، میں اس کی شکل تو جانتا ہوں لیکن اس شخص کو نہیں جانتا، وہ در حقیقت یہی شیطان ہوتا ہے۔ چوتھے بیٹے کا نام واسم ہے، وہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کراتا ہے، وہ اس طرح کہ لوگوں کے عیب، گھر والوں کے عیب آدمی کو دکھاتا ہے اور اسے غصے میں مبتلا کرتا ہے۔ اور پانچواں اس کا جو بیٹا ہے وہ زکنبور ہے، یہ بازار میں ہوتا ہے اور بازار میں گناہ کراتا ہے۔ اسی طرح تلبیس ابلیس میں ہے کہ جب پہلی مرتبہ چاندی سے سکہ بنایا گیا، یعنی اس زمانے میں نوٹ تو نہیں تھے، تو چاندی سے جب پہلی مرتبہ سکہ بنا تو ابلیس لعین نے اسے بوسہ دیا اور آنکھوں پر لگایا اور ناف پر رکھ کر کہنے لگا، میں تجھ پر قربان جاؤں، تیرے ذریعے میں انسانوں کو سرکش بناؤں گا، تیری بدولت لوگوں کو کافر بناؤں گا۔ میں آدمی سے اس بات پر بہت خوش ہوتا ہوں کہ وہ روپے کی محبت کی وجہ سے میری اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، تمام باتوں کا خلاصہ واضح ہوا کہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، چاروں طرف سے بہکانے میں وہ لگا ہوا ہے۔ ہم غافل ہیں لیکن یہ غافل نہیں ہے، ہم بے خبر ہیں لیکن وہ بے خبر نہیں ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ سویا ہوا نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف سے ہمارے ایمان کا بھی دشمن ہے، نیک اعمال کا بھی دشمن ہے، اور سب سے بڑی جو دشمنی ہے وہ ایمان سے دشمنی ہے۔ اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا ایمان وہ برباد کر دے، اور ایمان کی جو جان ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، ایمان کی جان رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بے ادبی کا جملہ نکل جائے، چاہے وہ بظاہر کتنا ہی معمولی ہو، تو انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ صحابہ جب اس بارگاہ کے متعلق کلام کرتے تو ان پر غشی طاری ہو جاتی۔ صحابہ کرام کے معمولات یہ تھے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی حدیثیں ہمیں سنائیں، تو جب صحابہ یہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہنے کے بعد بسا اوقات چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے۔ اس قدر ان پر خوف طاری ہوتا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ تو وہ دربار ہے کہ بایزید بستامی اور جنید بغدادی بھی جب اس دربار پر حاضر ہوتے تو سانس بھی احتیاط سے لیتے کہ کہیں سانس لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک گفتگو کا موضوع بنا رکھا ہے اس نے رسول اللہ کی ذات۔ کبھی وہ رسول اللہ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے، کبھی آپ کی طاقت پر، کبھی آپ کے معجزات پر، کبھی آپ کی شان کے بارے میں۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جب میلاد کا مہینہ آیا تو آپ دیکھیں کہ کتنے میسج کیے جاتے ہیں اور کس کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ شیطانی وسوسوں میں کیسے مبتلا ہیں۔ عام طور پر ایک وسوسہ یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو تو رسول اللہ کا وصال ہوا اور یہ وصال کا دن ہے، چلیں ولادت کا دن بھی مان لیتے ہیں، تو ولادت کا دن بھی ہے اور وصال کا دن بھی ہے، تو 12 ربیع الاول تو غم کا دن ہے، اس دن تو غم منانا چاہیے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اسی کو لمبا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ 1421 سال پہلے جب 12 ربیع الاول 11 ہجری تھی اور حضور کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رو رہے تھے، حضرت عمر اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے، حضرت فاطمہ رو رہی تھیں، حضرت بلال گلیوں میں گھوم رہے تھے، تمام صحابہ غمگین تھے۔ اب وہ یہ ساری گفتگو کر کے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں؟ مدعا یہی ہے کہ اب 12 ربیع الاول آیا تو ہم غم منائیں، ہم بھی روئیں، چلائیں، کپڑے پھاڑیں، ماتم کریں، سوگ منائیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ ایک طرف تو یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، گناہ ہے، غم منانا جائز نہیں۔ اور دوسری طرف یہ نادان ہمیں غم منانے کا درس دے رہے ہیں، حرام کام کی دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی مجھے تو بڑی اس پر بھی حیرت ہوتی ہے، آپ کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ 2 مہینے پہلے محرم میں یہ لیکچر ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی، تو ٹھیک ہے وہ شہادت کا جو موقع تھا وہ غم کا موقع تھا، لیکن اب 1300 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد اب غم منانا یہ حرام ہے، 3 دن سے زیادہ غم منانا حرام۔ 2 مہینے پہلے ان کو یہ درس دے رہے ہیں اور 2 مہینے کے بعد ہمیں یہ درس دینے کہ ہم غم منائیں۔ کیسے شیطانی وسوسوں کا شکار۔ اور پھر یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن بھی ہے اور وصال کا دن بھی ہے، تو اب خوشی نہیں منائی جا سکتی، تو یہ قول بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جب غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز ہی نہیں اور خوشی منانے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، تو پھر ولادت کی خوشی منائی جائے گی۔ دیکھیں حدیث پاک میں ہے ان یوم الجمعۃ یوم العید، جمعے کا دن عید کا دن ہے، فیہ خلق آدم وفیہ قبض، جمعے کا دن وہ دن ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وصال بھی ہوا ہے، تو ان کے قول کے مطابق یہ تو غم کا دن ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں حدیث پاک میں جمعے کو عید کا دن کہا گیا، تو مطلب بالکل واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو واقعی وہ غم کا دن تھا، لیکن 3 دن کے بعد غم منانا جائز نہیں۔ ہاں ولادت کی خوشی میں تا قیامت جمعہ عید کا دن بن گیا، اور اس سے یہ اعتراض بھی اور یہ وسوسہ بھی دور ہو جانا چاہیے کہ جو نادان یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تیسری عید کا تصور کیسے آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کو عید کا دن قرار دیتے ہیں، اور پورے سال میں تقریباً 52 جمعے ہوتے ہیں، تو 52 عیدیں تو یہ ہو گئیں، اور پھر جمعہ عیدوں کی عید ہے۔ کہتے ہیں یہ عیدوں کی عید یہ کہاں سے نکلا؟ تو جمعہ عیدوں کی عید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، جمعہ عید کا دن ہے
اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن ہے. تو یہ عیدوں کی عید ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جمعہ عیدوں کی عید بن جائے تو حضور کی ولادت کی خوشی میں یوم ولادت عیدوں کی عید کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. جاری رہے گا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں جمعہ عید کا دن ہو گیا. اب اس سے وہ اعتراض اور وہ وسوسہ بھی دور ہو جانا چاہیے کہ اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو عید کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ جمعہ عید کا دن ہے، عید کی نماز ہوتی ہے جمعے کے دن؟ کوئی بھی جاتا ہے تو کہتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے، یہ عیدوں کی عید ہے. فی خلق آدم، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس میں. تو اب عید کا دن ہے تو عید کی نماز کہاں گئی؟ چلے کوئی شاید یہ کہہ دے کہ جناب وہ جمعے کی نماز سمجھیں عید کی نماز ہے. اگر وہ اس طرح کہتا ہے تو خیر یہ کہنا نادانی ہے. جمعے کی نماز اور ہے اور عید کی نماز اور ہے. لیکن پھر بھی میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، یوم عرفہ. 9 ذی الحجہ یوم عرفہ میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن آیا اور کہنے لگا کہ یہ حدیثیں یعنی شیعہ ستہ میں موجود ہیں. وہ آ کر کہنے لگا کہ یہ آیت اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل آتی اس دن کو ہمیشہ ہم عید کا دن قرار دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کسی دن کی یاد منانا اور اسے عید قرار دے دینا ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. اور یہی سوال حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوا اور یہی سوال حضرت عمر سے ہوا. تینوں روایتوں میں جواب ایک ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن 2 عیدیں منا رہے تھے. اس دن جمعے کا دن بھی تھا اور یوم عرفہ بھی تھا. یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے اور جمعہ بھی عید کا دن ہے. تو بتائیے یوم عرفہ بقرعید سے ایک دن پہلے 9 ذی الحجہ کون سا خطبہ ہوتا ہے؟ کون سی عید کی نماز ہوتی ہے؟ تو یہ کہہ دینا کہ اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو خطبہ کہاں ہے اور عید کی نماز کہاں ہے؟ یہ وسوسے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. پھر یہ تصور کہ جناب کوئی نفلی عبادت کرنے میں حرج تو نہیں ہے، مگر نفلی عبادت کے لیے کوئی دن مقرر کرنا یہ جائز نہیں، یہ بدعت ہے. یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. کیا وسوسہ؟ کہ نفلی عبادت نفلی کام کے لیے کوئی دن مقرر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. پھر اس میں مزید کہ دن مقرر کرنا بھی صحیح نہیں اور دن مقرر کریں اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یا کسی نسبت سے، تو یہ صحیح نہیں ہے. یعنی 2 باتیں ہیں، 2 وسوسے. پہلا وسوسہ کیا کہ دن مقرر کر کے نفلی عبادت یا نفلی کام کرنا صحیح نہیں، یا کہنا یہ کہ چلیں نفلی کام کسی دن مقرر کر کے کریں تو حرج نہیں، مگر کسی واقعے کی یاد میں کہ اس کو نسبت حضور سے ہے یا صحابہ سے ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں یا میں اس دن اس لیے نیکی کر رہا ہوں، تو یہ صحیح نہیں. اب دیکھیں مسلم شریف میں کتاب الصوم میں ہے، روزے کا جو چیپٹر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ
پیر کے روزے کے بارے میں حضور سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھیں دن مقرر کر کے نفلی کام کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے، میں تو ایسے ہی رکھ لیتا ہوں. آپ نے یہ نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی نسبت سے دن مقرر کرنا یہ بھی صحیح نہیں، بلکہ آپ نے دو نسبتوں کا ذکر کیا. ہر پیر کو رسول اللہ روزہ رکھتے اور دو نسبتیں ذکر کی. ذاک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل، پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو اگر کسی دن کو نسبت کی وجہ سے کوئی نفلی عبادت مخصوص کرنا صحیح نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ارشاد نہ فرماتے ذاک یوم فیہ ولدت وفیہ انزل، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی اور یہ وہ دن ہے جس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. پھر ایک اور وسوسہ کہ دیکھیں آج کل پوری دنیا میں دن منائے جاتے ہیں. کوئی مدر ڈے مناتا ہے، کوئی فادر ڈے مناتا ہے. تو یہ دن منانا تو عیسائیوں یہودیوں کا طریقہ ہے، لہذا کافروں کے طریقے کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے. دیکھیں اس وسوسے کا علاج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے دن منائے جاتے ہیں. جشن آزادی کا دن 14 اگست، 23 مارچ، 6 ستمبر، کشمیر ڈے، کتنے دن منائے جاتے ہیں. تو کبھی یہ دن منانے پر کسی نے فتویٰ دیا تو اس پر بعض حضرات یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ غلط ہے، یہ نہیں منانی چاہیے، یا یہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے، دینی معاملات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھیں حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو عاشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. فوجد اليہود یصومون یوم عاشورہ، یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. فسئلوا عن ذلک، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودی بولے یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو غلبہ دیا، بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعونی اور فرعون غرق ہوئے، اس دن کی یاد ہم مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. اب بتائیے یہودی تو کافر تھے اور کافر روزہ رکھ کر عاشورے کا دن منا رہے تھے. تو اس اصول کے مطابق تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور فرما دیتے اے میرے صحابہ سن لو، کبھی زندگی میں عاشورے کا روزہ نہ رکھنا، کہ اس دن کو مناتے تو یہودی ہیں لہذا ہمیں دن نہیں منانا چاہیے. بلکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. آپ نے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا، فرمایا 10 محرم کا روزہ رکھو، اس کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم ملا لو. یعنی گویا کہ پیغام دیا جا رہا کہ اگر کافر کوئی کام صحیح کرتے ہوں تو اس کے وہ کام کرنے میں مسلمانوں کو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں مشابہت نہیں ہونی چاہیے. تو تم اے یہودیوں 1 دن روزہ رکھ کر دن مناتے ہو، ہم 2 دن روزہ رکھ کر دن منائیں گے. اس طرح کے بے شمار خیالات اور تصورات شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں. شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہوں اور نور قرآن پاک سے روشن و منور ہوں، کیونکہ جب قرآن کا نور مل جاتا ہے اور سینے میں عشق مصطفیٰ ہو، تعظیم مصطفیٰ ہو، اور سینہ جب نور ایمان سے روشن ہوتا ہے تو پھر شیطانی وسوسوں کا علاج ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہر جمعۃ المبارک رات 9:30 سے 11:15 بجے تک باہر شریعت مسجد میں
نور قرآن نشست ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نشست میں خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. الحمدللہ بزم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نور حمزہ اسلامک کالج کے طلباء کی بزم ہے. بزم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بزم کے تحت انشاءاللہ تعالی بڑی رات 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک شب ولادت مصطفیٰ 12ویں شب اسی لون میں انشاءاللہ رات 10 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک بزم نور مصطفیٰ کے تحت انشاءاللہ محفل ہوگی اور پھر 11:30 بجے صلاۃ التسبیح ادا کی جائے گی. آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور تشریف لائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی ہو، ناصر ہو اور مددگار ہو. اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرمائے اور یہ ایمان جو رب نے اپنے کرم سے ہمیں عطا کیا، دعا فرمائیں کہ یہ ایمان، اس ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب ہو اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت ہو، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو اور کل بروز قیامت رسول اللہ کا دیدار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.